بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر کے 14ویں سبق کے اندر آج ہم پڑھیں گے اسمائے ظروف کے بارے میں، اسمائے کنایات کے بارے میں اور مرکب بنائی کے بارے میں۔ اسمائے ظروف ان اسماء کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کریں، جو کسی خاص فعل کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، جیسے مضرب مارنے کی جگہ یا زمانہ۔ یہ ثلاثی مجرد میں مفعل مفعول کے وزن پر آتے ہیں اور مبنی نہیں ہوتے۔ جو کسی خاص فعل کے ضرب پر نہیں بلکہ مطلقاً اگر فعل کے ضرب پر دلالت کرے تو یہاں پر وہی اسی قسم کا بیان جو ہے وہ مقصود ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مقام۔ پہلی صورت ہے ظرف زمان کے حوالے سے، یہ اسماء یہ ہیں اذ، اذا، متی، کیف، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، عود، قبل، بعد۔ اب ان اسماء میں سے جو اذ ہوتا ہے یہ زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے، جیسے قادم زید اذ عمر نائم، زید آیا جب کہ عمر سو رہا تھا۔ اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ متی یہ استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ کیف یہ کسی چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کیف حالک، کہ تمہاری حالت کیسی ہے، یہ کیف زید، زید کیسا ہے۔ اب یہاں پر اس کی ترکیب کیف خبر مقدم بنتا ہے اور زید مبتدا مؤخر۔ ایانا یہ زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، جزا کا دن کب آئے گا۔ امسی جو ہے یہ گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذ اور منذ یہ دونوں فعل مقدم کی مدت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اگر ان کا مدخول زمانہ گزشتہ ہو، جیسے ما رأیتہ مذ اور منذ یوم الجمعۃ، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بعد ہے قط۔ قط جو ہے یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بیان کرنے کے لیے کہ فعل ماضی گزشتہ تمام زمانوں میں منفی ہے، جیسے ما رأیتہ قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، جس طرح حدیث پاک میں کے اندر بھی آتا ہے وہ اجمل من قلم طارد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو اس میں وہ احسن من قلم ترى قط عینی، وہ احسن من قلم تارا قط، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ سے زیادہ حسین جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ عود جو ہے یہ فعل مستقبل کی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ فعل آنے والے تمام زمانوں میں منفی ہے، جیسے لا اراہ اعود، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ قبل اور بعد یہ ظرف زمان ہے اور بعض اوقات مکان کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے جلست قبل کا او بعد کا، میں تو اس سے اگلی یا پچھلی نشست پر بیٹھا۔ یہاں پر تین لفظ ہیں عود، قبل، بعد، یہ اس وقت مبنی ہوتے ہیں جب ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہوں لیکن نیت کے اندر معتبر ہوں، جیسے ہوتا ہے حمد الصلاۃ اما بعد، لوگ پڑھتے ہیں اما بعد، تو یہ اصل میں تھا بعد الحمد والصلاۃ، تو جو ان کا مضاف الیہ ہے الحمد والصلاۃ یہ لفظوں میں حذف کر دیتے ہیں لیکن نیت کے اندر معتبر ہوتا ہے جو انسان نے خطبے کے اندر پڑھا ہوتا ہے۔ قبل و بعد کی تین حالتیں ہیں، پہلی حالت ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر موجود ہے قد خلت، قد خلت من قبلہ الرسل، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ جو ہیں وہ محذوف منوی ہوں، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن انسان کے ذہن کے اندر ان کا مضاف الیہ موجود ہو، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ اما بعد یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعد تسمیتی والحمد والصلاۃ، ٹھیک ہے، حمد و صلات کے بعد ہی ہمیشہ یہ اما بعد کا لفظ بیان کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو نسیا منسیہ، یعنی نہ لفظوں میں موجود ہو نہ ہی نیت کے اندر معتبر ہو، جیسے من قبل و من بعد، یہ اس صورت میں معرب ہوتا ہے۔
ظرف مقام، اس میں ایک پہلا لفظ ہے حیث، جیسے یہ حیث جو ہے یہ ظرف مکان کے لیے آتا ہے، جیسے اصلی حیث صلیتا، میں اس جگہ نماز پڑھتا ہوں جہاں تو نے نماز پڑھی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قدام جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے آگے، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ تو یہ چاروں جو ہے اس وقت جو ہے جو جہات جس سے بیان کی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی پر ضمہ ہوں گے، جبکہ ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے ہادہ قدام، تو اس کا مطلب یہ کہ ہادہ قدامہ کا، یہ تیرے سامنے ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کی ساتویں قسم ہے اسماء کنایات۔ اس میں کنایا اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو۔ اب یہاں پر اس کی چار مثالیں ہیں، کم، کذا، کیتا اور زیتا۔ کم جو ہے یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے، یعنی کم جو ہے وہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ کہ جس سے کسی عدد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کم رجلاً عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ یہ کم مضاف نہیں ہوتا، اس کا ما بعد تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اور اس کے بعد عموماً صیغہ خطاب لگایا جاتا ہے۔ دوسرا کم ہوتا ہے وہ کم خبریہ اسے کہا جاتا ہے، جیسے کم دارن بنیتو، میں نے بہت سارے گھر بنائے۔ یہاں پر کم کے ذریعے وہ ایک خبر دے رہا ہے کہ کم دارن بنیتو، میں نے کتنے ہی گھر بنا چکا ہوں۔ یہ کم مضاف اور اس کا ما بعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے اور اس کے بعد عموماً متکلم کا صیغہ آتا ہے۔ قضا جو ہے یہ اس میں عدد مبہم ہے، خبر کے لیے آتا ہے، جیسے اندی قضا روبیتاً، میرے پاس اتنے روپے ہیں، اس کا ما بعد تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا۔ اس کے بعد ہے کیتا اور زیتا، یہ مبہم بعد سے کنایا ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کل تو کیتا کل و زیتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ایسے ایسے کہا، کل تو کیتا و کل تو زیتا۔ اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دونوں اجزاء کو ملا کر ایک کیا جائیں اور دوسرا اسم جو ہے وہ کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، یعنی وہاں پر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے۔ تو یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں مکمل ہوئیں۔ آج کے سبق کے اندر سب سے پہلے ہم نے پڑھا اسماء ظروف۔ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظروف زمان اور ظروف مکان۔ ظروف زمان کے لیے یہ اسماء ہیں، اذ، اذا، متی، کیف، ایان، امسی، مذ، منذ، قط، عود، قبل، بعد۔ اور ظروف مکان کے لیے 4 لفظ ہوتے ہیں، حیث، قدام، تحت اور فوق۔ اور اس کے بعد اسماء کنایات، وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو، کم، قضا، کیتا اور زیتا۔ کم کے بارے میں نے بتا دی، کم استفہامیہ ہوتا ہے اور دوسرا کم خبریہ۔ اور آخری قسم ہم نے اس میں غیر متمکن کی پڑھی مرکب بنائی۔ تو احد عشرہ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے، یہ اصل میں احد و عشر تھے اور یہاں پر واو کو حذف کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں اسماء کو ملا کر ایک بنا دیتے ہیں۔ احد عشرہ سے 19 عشر، 11 سے لے کر 19 تک جتنی گنتی ہے تمام کے اندر یہی قاعدہ چلتا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے اس کی پہلی جز جو ہے وہ اثنانی تھا، تو اضافت کی وجہ سے ایک طرح کا وہ نون گر گیا تو اس کو مورب کہا جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم معرف اور نکرہ وغیرہ کے اقسام پڑھیں گے، تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔